لیے خدا زوردار کھالیے. آئیے ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھے. بچوں کو ذرا تھوڑا سا مینیج کریں. مجھے پتہ ہے کہ جگہ تھوڑی تنگ ہوتی ہے, بچے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا خوب شکر مارتے رہو تاکہ عادت ہے. آج بڑا خاص دن ہے جس نے نسل انسانی کی تاریخ کو بدل دیا ہے. یہ کون سا دن ہے جس نے نسل انسانی کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ آج گڈ فرائیڈے ہے. دنیا تو سالوں سے فرائیڈے مناتی ہے, اور یہ ایک ہی فرائیڈے ہے جو نسلوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کا یہ مبارک دن ہے جو نسلوں کو بدلنا جان دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ کا مبارک ہو. ہاللیلویا. آئیے خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح کے نام میں کتاب مقدس کو کھولتے ہیں اور عہد نامہ جدید میں سے, ہم نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام خط کو میرے ساتھ نکالیے گا. عبرانیوں کے نام خط, اس کا نامہ باب میرے ساتھ نکالیے گا. ہم اس کی 23ویں آیات مقدسہ کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. میری طرف متوجہ ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں, چلتے رہیں گے. عبرانیوں اس کا نامہ باب, اور ہم اس کی 23ویں آیات مقدسہ سے خدا کے کلام کو مل کر پڑھیں گے. عبرانیوں 9 باب کی 23 آیت ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے اسے ضرور پڑھنے میں مددگار ہوں. 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے, پس ضرور تھا. جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ بھی ضرور بولیں, پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں, مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے, کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے, بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کر کے, جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر چھاتا ہے, ورنہ بنائے عالم سے لے کر اسے بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب اونچی آواز سے کہا, مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے, اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار گناہ کے نشات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. کتاب مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. فتح مندی کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے آمین. آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے مسیح کی صلیبی موت گناہوں کی آخری قربانی. ہاللیلویا. کیا ہے؟ مضمون بولو. مسیح کی صلیبی موت گناہوں کی آخری قربانی. کون سی قربانی؟ آخری. یہ بڑی غور طلب بات ہے. آخری, یہ آخری کئی کہتے ہیں آخری, اور آخری ایک ہی ہے, وہ خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح ہے.
ہیلیلویا، آخری قربانی۔ جب ہم نے کل رات کو بڑی بڑی بابرکت عبادت، جس میں ہم نے خدا کے کلام میں سے بڑے خاص عنوان پر بات کی تھی، اور جتنے بھی لوگ آئے، میں ایمان رکھتا ہوں انہوں نے کثرت کی رات کو برکت پائی، آمین۔ ہم نے کل رات ہولی تھرسڈے، ہولی ویک کی، دکھوں کے ہفتہ کی، اس آخری ویک کی، جمعرات کی، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آخری فسح تھی یا پاک عشاء تھی، جس میں عشاء کا مطلب شام کا کھانا ہی ہوتا ہے، آخری کھانا جو تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ جب بیٹھے تو اس وقت تو 12 شاگرد تھے مسیح کے، لیکن پھر ایک جو تھا انہوں ذرا ضروری کام سے، پھر وہ ضروری کام کے لیے، وہ ضرور تھا وہ جاتا، کیونکہ اس کا جانا بھی ضرور تھا، کیونکہ یہ بھی انبیاء کے صحیفوں کی تکمیل تھی کہ وہ جائے اور اس خدا کے منصوبے کی تکمیل کرے جس کے لیے مسیح دنیا کے اندر آیا تھا، آمین، جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے اس کو مجسم ہو کر آنا پڑا تھا، کیونکہ کسی انسان کے اندر یہ قابلیت ہے ہی نہیں تھی، اور کسی انسان کی کوالٹی اور معیار اس لیول کا ہی نہیں تھا کہ وہ انسانوں کے بدلے عیسی بننے کا کام کر سکے، کفارہ دینے کا کام کر سکے اور نجات کے کام کی تکمیل کر سکے۔ تو ضرور تھا وہ 11واں جھاگا۔ جب پاک عشاء کے آخری کھانے میں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر رات کے 10 بج چکے تھے، غالباً 6 بجے سے پہلے یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ اگلا دن میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہودی جو ہے، یہودی کیلنڈر جو ہے، وہ پیدائش کی کتاب پہلے باب سے شروع ہوتا ہے، شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ کیا ہوئی؟ شام ہوئی اور اس لیے وہ جمعرات، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات کو شام 6 بجے سے پہلے یسوع مسیح نے بالا خانہ میں جانا تھا۔ اب رات 10 بج گئے اور ساری ایکٹیویٹیز، یسوع نے پیالہ لیا، روٹی لی، پاؤں دھوئے، بات کی۔ جب غالباً 10 بجے کے بعد یہ قافلہ جو 11 شاگردوں پر مشتمل وہاں بالا خانہ سے نکلا ہے اور اب یہ گتسمنی کے باغ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب یوحنا رسول جو مسیح کے قریب رہنے والا رسول تھا، اور ہم جانتے ہیں، ذرا قربت کا اندازہ لگا لیجئے گا کہ جب یسوع مسیح کہا جاتا ہے بائبل میں، اس ساری پکچر کو بیان کیا گیا ہے کہ جدوں پاک عشاء کھاڑے سن تے باہر رسول تھا جو یسوع کے کندھے کے ساتھ کندھا، ایک خاص قربت، اور بڑے موقعوں کے اوپر یوحنا رسول جو ہیں وہ یسوع مسیح کے بڑے قریبی رہے، بڑے خاص رہے۔ اب یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے اندر بیان کرتے ہیں، کیونکہ 15واں باب سارا واقعہ ہے، اگر آپ گھر میں جا کے پڑھیں اس کو، 15واں 16واں اور 17واں باب یوحنا کے انجیلی بیان کا، تو وہاں پر 15ویں باب میں آپ کو ذکر ملے گا کہ وہ گیت گا کر، کیا کر کے؟ جب وہ بالا خانہ سے نکل رہے تھے تو وہ خوشی کا گیت گا کر نکل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رسول بھی گیت گا رہے ہیں، یسوع بھی گیت گا رہے ہیں، اور یہ قافلہ گتسمنی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ 10 بجے کے بعد جو ہے یہ قافلہ جو ہے، یعنی 15واں باب کے اندر یسوع سے گفتگو کرتا رہا کہ مجھے بھاؤ کے پاس جانا ہے۔ یار میں 15ویں باب میں بڑا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نہ کہنے لگا تو کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا تم اس کی راہ نہیں جانتے۔ اس کو پڑھیے گا گھر کے اندر جا کر، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ گفتگو جو یسوع مسیح اس وقت کر رہے تھے، تو چلتے چلتے گفتگو ہو رہی تھی، وہ 15ویں باب میں درج ہے۔ پھر 17ویں باب میں حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ساری رات دعا میں گزار دیتے تھے۔ کس میں؟ گزار۔ یہ دعا اصل میں باپ کے ساتھ رفاقت ہے۔ کس کے ساتھ جی؟ اے روحانی پریشر نہیں،
یہ روحانی یہ محبت کی گل یہ مسیح نال یہ خدا باپ دے نال یہ ساڈا پیار ہے جنہ اسی دی قربت چ رہندے تے اب شاروانا جھیل جو ہے وہ یسوع کی دعائیاں زندگی پر بات کرتی ہے پر شاروانا جھیل میں ریکارڈ موجود نہیں کہ یسوع کیا دعا کرتے تھے یسوع نے جو دعائیں کی کچھ دعائیں ریکارڈ کا حصہ ہوئی لیکن دعا کرنے کا طریقہ شکل دور سے دیکھتے تھے اور یسوع کے دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا عبرانیوں میں لکھا ہے وہ زور زور سے چلا چلا کر دعا کیا کرتا تھا یعنی سننے لے سننا لکھا وہ اپنی بشریت کے زمانہ میں اور آپ کو پتا یسوع جب لازر کی قبر پہ گئے تو یسوع نے ان میں دعا کی تھی یعنی یسوع کی دعائیں جتنی بھی آپ دیکھیں جب روٹیاں ہاتھ میں لی یعنی یسوع کی دعائیں روحانی تو سب کو یاد ہے یسوع کے دعا کرنے کا طریقہ بھول گئے میں نے بدھ کی عبادت میں ایک سرمن دیا تھا دعا کرو آزمائش میں نہ پڑو اس میں بڑے واقعات ہیں گتسمنی کے اندر یعنی اس واقعے کے اندر میں جانا نہیں چاہتا میں اپنے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں اس لیے میں اس کی طرف اب جاؤں گا نہیں تو 17ویں باب میں یسوع کی دعا جو ہے ہمیں نظر آتی ہے پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک کہاں تک یسوع اپنے لیے دعا کرتے ہیں گھر میں جا کے پڑھیے گا یسوع کیا کرتے ہیں پھر 6 سے 9 آیت تک یسوع شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور یسوع میرے اور آپ کے لیے جتنے ایمان لا چکے ہیں جتنے ایمان لانے والے ہیں سب کے لیے یسوع نے دعا کی ہیلیلویا آمین پہلے اپنے آپ سے کی تھی پھر یہ طریقہ بھی سیکھ لیجیے اس لیے طریقہ سیکھ لیجیے کیونکہ ساڑیاں دعاواں لوکاں دی زندگی تے بڑا کم ہوندا ساڑی زندگی جو نہیں ہوندا کیونکہ اسی اپنے آپ کرتے ہی ایسے تو مانداراں دی حالت ہے کیونکہ انہاں دی زندگی تو کم ہوئے ہم اپنے لیے دعا کرتے نہیں خدا کو موقع نہیں دیتے خدا ہمیں چینج کرے ہمیں کام ہماری زندگی میں کام کرے منہ سے تو یسوع کے نام سے ہونے ہی ہیں آمین تو ضروری ہے یسوع نے میتھڈ بتایا پہلے کیا کی اپنے لیے دعا کی پھر رسولوں کے لیے دعا کی پھر تمام ایمان لانے والوں کے لیے دعا کی جب اس سارے عمل کے اندر سارے ٹائم پیریڈ کے اندر غالباً دعا کرنے کے بعد رات کے کوئی 1 یا 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم اسی سلسلے میں ہو گیا ہے 11 بجے گتسمنی میں پہنچے ہیں پھر 2:30 میں دعا اور وہ ساری باتیں جو ہوئی پھر یسوع مسیح نے نالہ قدور پاس کیا زیتون کی ڈھلان پر گئے یہ بڑی خاص جگہ تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں یسوع مسیح نے آنسو خون بن کر گرے تھے مسیح کے یہ مسیح کی کامل شخصیت ہے آمین کیا ہے جی کیونکہ اے جی پسینے دی سزا ہوئے نا ایک دو بھی نہیں سی کیا آدم کو کہا جاتا اس کے نہیں منہ پسینے دی خون پسینے دی نہیں خون ہی کوئی شخصیت ڈگیا خدا ہوں گے اس لیے آمین اس کو دھیان سے پڑھنا اس میں بھی لوجک ہے چھوڑے گا منہ پسینے کی کمائی کھائے گا تو یہ کامل شخص کئی زیادہ جڑے تھے نا وہ یسوع میڈیکلی توڑتے کر رہے ہیں نا یسوع نبیاں دے صرف ہیں جو لوگوں ٹھیک ہے آمین کی کر رہے ہیں اب کئی میڈیکلی ریسرچ ہے یسوع دے کر رہے ہیں اے خون ادو بدل جائے وہ بھائی تو بدلیا ہوندا تو یہو جہاں گلاں نہ کرتا تینوں آ بدلن دی لوڑ تو بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ایسے جہالت کے درجوں پر جب رات کو 3 بجنے والے ہیں اور یسوع شاگردوں کو کہتا ہے پڑھ لو تیاری ہے کر دو اے دھوکھا دینے والا گرفتار کرنے والا بوسہ دینے والا مجھے گرفتار کرنے والے آ رہے ہیں تے پھر نہ رہا سنا
انہوں پتا ہی یسو کتنے لبے گا ہے جی جڑا یسو نال رہے انہوں پتا ہوگا یسو کتنے لبے گا. ہالےلویا. گل سمجھ لو کہ نہیں؟ جڑا جن نے وقت گزارے انہوں پتا یسو کتنے لبے گا ہے تے کئی پتہ نہیں کتنے لب گئے تھے. اینا پتا سی کہ یسو کتوں لبے گا اور پتا ہے یسو لبے گا تے وہ باپ دی حضوری سے لبے گا. ہے اسے جگہ پہ لبے گا جسے اکثر مسیح رات میں دعا کیا کرتا تھا. وہ جانتا تھا کہاں سے ملے گا. اور پھر 3 بجے کے قریب رات کے یہودا اسکریوتی کی قیادت میں ایک بڑا گروپ، ایک بڑی تعداد سپاہیوں کی، رومی سپاہیوں کی، سردار کہنوں کی، یروشلم کے بزرگوں کی، ہیکل کے سپاہیوں کی، اور اس میں کچھ مذہب عزت مآب شہریوں کی، اور جو پولیس ہے وہ جدید اسلحے سے لیس، ہاتھوں میں تلواریں مشلیں لیے ہوئے باپ کی طرف بڑھ رہی ہے. اور یسوع مسیح شاگردوں کو بتا رہا ہے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہے جاگو، میرا پکڑوانے والا اب پہنچا ہے. اور یسوع جانتے تھے اس تو جڑے کہندے نے نا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کشمیر بھاگ گئے. اس نے بھاگنا ہوتا وہ جو جانتا تھا کہ وہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار تھے. خداوند یسوع مسیح نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا. یسوع نے جب یروشلم کے اندر جانا تھا تو شاگردوں نے منع کیا کہ حالات سازگار نہیں ہے، تو یروشلم کے اندر نہ جا منڈے والے دن، کیونکہ سنڈے والے دن ایک بڑا ہجوم مسیح کے ساتھ تھا، ایک بڑی تعداد مسیح کے ساتھ تھی، اور فقیوں فریسیوں کے اندر غصہ پایا جاتا تھا. تو یسوع کو روکا گیا کہ تو یروشلم کے اندر نہ جا. تو یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے. وہ دکھ اٹھائے گا، اسے قتل کریں گے، وہ مارا جائے گا پر مڑا نہیں رہے گا. تیسرے دن دھرتی کا سینہ چیر کر پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا. ہالےلویا. کہا وہ تو جاہی سی کام کے لیے رہا ہے، وہ تو جاہی سی کام کے لیے رہا ہے. تم کہتے ہو یروشلم کے اندر نہ جاؤ، میں تو غیر قوموں کے حوالے کیے چھانے کے لیے چھا رہا ہوں. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے رات کو 3 بجے گرفتار ہوئے. کتنے بجے؟ کیونکہ مجھے پتا میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، لیکن میں بائبل کی ترتیب ذرا درست کرنا چاہتا ہوں. بائبل کی درست ہے، صرف ساڑھے ذہن ذرا کلیئر ہو جائے تاکہ ہم سارے واقعات کو ذرا سلیب لگ جائیں. تو 3 بجے سے فاسٹنگ روزہ، کیونکہ وہی کھایا پیا جو پاک شام میں تھا، آخری شام میں تھا. تو یسوع مسیح جو ہے بھوکے پیاسے شام کھلی کی حالت میں، نہایت دکھ کی حالت میں رات کو 3 بجے. اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال انڈرسٹینڈنگ ہے. جب سپاہی یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے اور یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو میں نے پہلے کہا کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ جرأت ہے ہی نہیں تھی کہ کوئی یسوع کو ٹچ بھی کر جاتا. آپ کو پتا ہے جو کوئی اسے ٹچ کرتا تھا وہ تو شفا لے کر چلا جاتا. ہالےلویا. اور آج بھی جب اس سے پوچھا گیا نا، اس سے کہا گیا کیا تو ہی مسیح ہے، تو جیسے یسوع مسیح کو ٹچ کرنے کی دور کی بات تھی، یسوع مسیح بولے ہیں تو وہ جو بڑی زوردار اور ٹریل سپاہی تھے نا، وہ گرنے کی بولنے کی صرف ضرورت تھی. جیڑی پلٹن سی نا وہ پیچھے گئی ہے کہ یہ اج اپنی بھی سرینگ دیکھ لو، یہ سپاہیاں والی سرینگ تو نہیں ہو رہی.
والی سے لینی ہے اکھے دیکھتے بولنے پر گناہ بھی ڈکے رہتے ہیں اٹھے تھے ٹیٹھتے ٹیٹ ہی ہے اٹھے تھے اونچے کوئی سوچ نہیں بدلی ہے اور غور کیجیے کیا جو لوگ تھے وہ یسوع کو ہاتھ لگا دیتے منہ سے بولے ہیں تو برتن کیا ہو گئی ہے پیچھے گر گئی یار وہ گری اٹھا سکا ہاتھ لگا سکتی تھی یسوع کو نہیں ممکن تھا کوئی انسان یسوع کو ہاتھ لگا سکتا اور جب یسوع مسیح پھر 3 بجے جو ہے وہ یسوع کو گرفتار کیا گیا یا وہاں سے گھسیٹتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے نوچتے ہوئے کھینچتے ہوئے یروشلم تک اسے لے آئے اب جب شور مچا تو یروشلم کی گلیوں میں رش چھا گیا یروشلم کی گلیوں میں شور بڑھ گیا اور خبر پھیل گئی کہ موعظے کرنے والا نبی جو ہے اسے رومی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے وہ اسے گلیوں میں لکھا لوگ رات سے پیروں میں ایک بڑا ہجوم جو تھا وہ پیچھے چل پڑا اور اس طرح وہاں سے نکلتے نکلتے صبح جو ہے ابھی سورج نکلا نہیں ہے یسوع مسیح کو شری عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا گیا اس میں یعنی قانونی عدالت کے اندر یہودیوں کی عدالت کے اندر شریعت کی عدالت کے اندر کھڑا کر دیا گیا اور یسوع مسیح 3 عدالتوں میں سر پیش ہوئے کتنی 3 عدالتوں میں حنا کیفا اور صدر عدالت حوالہ جات کی طرف لے جانا چاہتا اب یہ صرف فتویٰ دے سکتے تھے کیونکہ ان کی حکومت یروشلم کی گلیوں تک تھی ان کی حکومت ہیکل تک تھی ان کو ایک خاص ایریے میں ہی حکومت دی گئی تھی اس لیے یہ یسوع کو فتویٰ دے سکتے تھے غصہ نکال سکتے تھے تان کر سکتے تھے پر یہ کسی کو سزائے موت کیونکہ رومی حکومت اس وقت برسر اقتدار تھی رومی حکومت اس وقت چھائی ہوئی تھی تو پھر یسوع مسیح کو غالباً 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک تو یسوع مسیح کا تمخصر اٹھایا گیا اس کو تماشا بنایا گیا گھسیٹا گیا اس کو بڑا کہا گیا یہودی عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور صبح ہوتے ہی ابھی سورج نکلا نہیں تھا یسوع مسیح کو یہودی عدالتوں کے اندر لے گئے اور پھر یسوع مسیح جو ہے وہ 9 بجے تک کتنے بجے تک 9 بجے تک فاسٹنگ میں روزے میں پہلے شرعی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے پھر سرکاری عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور 9 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک کتنے بجے تک اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا کمال ہے کہ جس آدم کو خدا نے کیا کیا 6 دن بنایا تھا ہے 6 دن میں آدم بنایا گیا کیا کمال ہے وہ 6 دن میں بنائے ہوئے شخص کی نجات کے لیے 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا تاکہ اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو 6 گھنٹے لٹکا رہا اب میں صلیب کے تاریخی سفر پر جانا نہیں چاہتا اب یسوع مسیح کو جب صلیب پر لٹکا دیا گیا تو یاد رکھیں اس وقت کی عدالت نے کیونکہ ہم جانتے ہیں پلاطوس جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا اس نے دیکھا کیونکہ اب وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا کیونکہ جو بندہ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس جنسیوں کی رپورٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو جنسیوں کی جو رپورٹ تھی جو کرمنل رپورٹ تھی وہ ایک حاکم کے پاس ہوتی ہے شہر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے حاکموں کو پتا ہوتا ہے پلاطوس اس سیٹ پر بیٹھا تھا اس کے پاس سر رپورٹ موجود تھی اس کو پتہ لگا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے جا کے پلاطوس کو کہنے لگے اگر اس شخص کو تو نے چھوڑ دیا پہلے شرعی مقدمہ بنایا گیا اور ان کی روحانیت سے نا عدالت کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کیا تھی روحانیت سے عدالت کو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس لیے وہ شرعی مقدمہ تو صرف وہاں کہہ سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو بیٹا کہا ہے اس نے اپنے آپ کو کلمہ کہا ہے اس نے اپنے آپ کو ابن داؤد کہا ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے
یہ ساری باتیں اس وقت کیفا کی عدالت میں وہ کرتے رہے، صدر عدالت میں کرتے رہے، ہیکل کی پیشی میں کرتے رہے، لیکن یہاں پر پیلاطوس کو بتانے لگے، ہیرودیس کو بتانے لگے، یہ شخص تو نے دیکھا تھا سنڈے والے دن کتنی بڑی تعداد اس شخص کے پیچھے ہوشنا کے نعرے لگا رہی تھی، اگر یہ زندہ رہا تو یہ رومی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اگر یہ زندہ رہا تو یہ رومی حکومت کا زور ختم کر دے گا۔ پر ان کو کیا پتا تھا، وہ سمجھے کہ اگر اس کو مار دیا جائے گا تو رومی حکومت کا تختہ پلٹے گا نہیں، پر ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہ وہ پتھر ہے جب گرے گا تو اس وقت کی عالمی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آج دیکھیے وہی یسوع ہے جو روم کے 28 شہروں کے اندر بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا، تختہ تو پھر بھی پلٹ ہی گیا ہے۔ آج روم کے اندر، یورپ کے اندر، 28 ملکوں کے اندر اگر کوئی حکومت ہے تو وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی حکومت ہے، اور صلیب لہرا رہی ہے، جھنڈے صلیب کے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایم این اے صلیبیں لگا کے جا رہے ہیں، ہیکل اوپر جو ان کی سینٹ ہے اوپر صلیب ہے، ہر جگہ پہ صلیب ہے، تو کہنے لگے اس کو مار دو، اگر نہ مارا تو یہ کیا کرے گا، یہ حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکومت کا تختہ ضرور پلٹے گا، کہ دانیل نے کیا کہا تھا، ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے ہوئے گرا ہے، یعنی اس میں انسان کا ہاتھ انسان کی دخل اندازی ہے، انسان کی کیٹاگری کو بیان کیا گیا ہے، لڑکا اس میں کوئی انسان کی، اور بہت میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے جو واقعی امن کا شہزادہ ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگوں نے جنگیں لڑی اور حکومتوں کو فتح کیا، پر کیسا کمال بادشاہ ہے، صلیب پر اپنی جان دے کر اپنے کردار سے، اپنی محبت سے دنیا کو فتح کر لیا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا، یہ ملک ہم نے کوئی تلواروں سے نہیں لڑے، خود کش جیکٹیں پا کے ساتھ نہیں لڑے، ایسے ایک کوئی پرسنالٹی یسوع مسیح جتھے ہونا نہ لو لوگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، خود اب ساری ہو جائے گی۔ تو اب خداوند یسوع مسیح کو صبح 9 بجے مصلوب کر دیا گیا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا، پہلا دوسرے اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے تو بول اپنی صفائی دے، میرے پاس اختیار ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، اور یسوع نے سے کہا نہیں، نو، تیری غلط فہمی ہے، یہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار تجھے آسمانی باپ کی طرف سے دیا گیا، یہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر میرا باپ نہ چاہتا تو میں کبھی حوالے نہ کیا جاتا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر ہے۔ اب یسوع مسیح، اس سے پہلے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر نسل انسانی کے گناہ کرنے کے بعد، نسل انسانی نے جب خدا کی حکم کو توڑا اور باغ عدن میں خدا کے شکائنہ سے جب وہ نکال دیا گیا، حضوری سے نکال دیا گیا، تو کلام مقدس میں نے ایک سنڈے یہاں بیان کیا تھا اتوار کی عبادت میں، کہ انسان جو تھا جب اس نے گناہ کیا تو اس نے اپنے طریقے سے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی۔ کیا کی؟ کیسے؟ اپنے طریقے سے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جب اسے باغ عدن میں واپس دی گئی، خدا آیا تو خدا نے چیک کرتا پیا سی نا، وہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اس کو نہیں پتا کتنے چھپے ہے، اس کو نہیں پتا تھا، وہ چاہتا سی آپ ہی نکل آئے، وہ چاہتا تھا آپ ہی آ جائے، وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرنا چاہتا تھا، واضح دی اے آدم تو کہاں ہے، اے آدم تو، اے آدم تو،
اور سوچ میں پڑ گیا میں کیسے خدا کے سامنے جاؤں، کس طرح میں خدا سے بات کروں۔ پہلے تو رفاقت تھی اس کی خدا کے ساتھ، پہلے تو تعلق تھا اس کا خدا کے ساتھ، پہلے تو رشتہ تھا خدا کے ساتھ، پر میں کیسے خدا سے بات کروں، میں کیسے خدا سے اپنا تعلق قائم کروں۔ پھر اپنے طریقے سے باہر آیا، اس نے کہا ہاں میں یہ کرتا ہوں، میں خدا کے پاس جاتا ہوں اور اپنے آپ کو ننگے پن کو اپنے طریقے سے چھپا لیتا ہوں۔ کیسے؟ اپنے۔ اور اس نے کیا طریقہ کیا؟ اس نے درختوں کے پتے لیے، اس میں خود کو چھپایا اور پھر خدا کے سامنے چلا گیا۔ پر یاد رکھیے یہ انسان کا طریقہ تھا، یہ انسان کا میتھڈ تھا، پر خدا نے وہاں پھر اپنا میتھڈ دیا۔ اور یاد رکھیے میں نے کچھ سال پہلے غزل لکھی تھی، یہ مت سوچو کہ صلیب رسوائی ہے، یہ مت سوچو کہ صلیب یہ باغ عدن سے نکلے ہوئے انسان کو خدا کے پاس لائی ہے۔ یہ ننگے پن کو ڈھانپنا چاہتا تھا، تو خدا نے وہاں میتھڈ دیا، خدا نے وہاں یہ طریقہ دیا۔ کلام میں ہم نے لکھا ورنہ بنائے عالم سے لے کر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ خدا کا بڑا ازل سے ذبح کیا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ہیلیلویا! کیا تھا؟ خدا کا بڑا ازل سے ذبح کیا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس کا اپنا طریقہ تھا کہ شاید میں خدا کے پاس چلا جاؤں اور اپنے طریقے سے چلا جاؤں، پر خدا نے آدم کو بتا دیا تیرا طریقہ جو ہے یہ تو انسان ہے اور تیری سوچ بھی انسان والی ہے۔ اور یرمیہ میں خدا کہتا ہے انسان کے خیال میں اور میرے خیال میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ جتنا آسمان زمین سے کیا ہے؟ بلند ہے، اونچا ہے، اسی طرح انسان کی سوچ میں اور خدا کی سوچ میں فرق ہے۔ خدا نے اسے کہا ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اب یہ ننگا بھی ہو گیا ہے، اب یہ گناہ بھی اس نے کر لیا ہے، اس کی حالت بھی اس کے سامنے ہے۔ پھر خدا نے ایک بھڑا لیا، ایک جانور لیا اور اس کی چمڑی لی اور اس کے کرتے بنا کر ان کو پہنا دی اور اس کو یہ بتا دیا کہ بھئی تیرا طریقہ نہیں تجھے ڈھانپ سکتا، اگر تجھے کوئی ڈھانپ سکتا ہے تو وہ میرا طریقہ ہی تجھے ڈھانپ سکتا ہے۔ ہیلیلویا! یعنی تیرا بنایا ہوا طریقہ تینوں بچا نہیں سکتا، تیرے ننگے پنوں میں نہیں چھپا سکتا۔ یہ کفارہ یہی ہے۔ کفارے کا مطلب ہے، میں اب کفارے کے اگر ببلیکلی گریک اور ہیبرو لینگویج میں جاؤں اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن میں نہیں زیادہ جا سکتا کیونکہ آگے ہم نے سروس میں بھی جانا ہے۔ اب یہ جو کفارہ تھا یہاں سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کفارے کا مطلب ہے ڈھانکنا۔ کیا کرنا؟ کفارے کا مطلب ہے سمجھ لو کسی چیز کے آگے پردہ کر دینا۔ کیا کر دینا؟ پنجابی چ کہتے ہیں یہ جڑی ہے نا عبرانی زبان تے پنجابی زبان بڑی ملتی ہے آپس۔ یہ پنجابی زبان تے ایک معمولا ساڑھے بچے پیدا ہوتے عبرانی بولتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے تو جنوبہ ہی سیکھ سکنے ہیں۔ عبرانی زبان بڑی ملتی ہے، بچے پیدا ہوتے کیا کہتے ہیں مام، تو عبرانی چ بھی کہتے ہیں پانی کو مام۔ کیسی گل ہے؟ پیدا ہوتے ہی ہبرو پیدا ہوتے اور بہت سیاسی لفظ کفارہ۔ کفارے کا مطلب ہے پوچھا پھیرنا۔ کیا کرنا؟ پنڈا تھاواں چ نا کھلے سین تے کچے سین ہیں، انہاں نوں چمکایا جاتا سی کدے نال؟ تے پوچھا کی کرتا سی؟ پوچھا کوئی پکا کام نہیں سی، اے جو نواں نواں پھردا سی نا واہ ہی سونا لگدا سی۔ این لگدا جویں جناب ہے تیلا کا بھی بہت پیارا گھر لگتا سی۔ جب پوچھا پھردا سی کیا خوبصورتی ہے۔ پر یہ پوچھا عمل کنٹینیو رہنے والا عمل نہیں تھا۔ یہ پوچھا کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد کیا ہو جاتا تھا؟ یہ کفارہ بھی ایسا ہی تھا۔
انسان خدا کی حضوری میں قربانیاں لے کر آیا. یہ قربانیاں انسان کے گناہوں کو مٹاتی نہیں تھی. خدا گناہوں کو دور نہیں کرتی تھی, گناہوں کو چھپا دیتی تھی. گناہ وہی رہ جاتے تھے اور بکرے اور بچڑے قربان ہوتے رہتے تھے. پاک ترین مقام میں بھیڑے لائے جاتے, جانور لائے جاتے. اور یاد رکھیے جتنے بھی یہ جانور لائے جاتے تھے اے اپنی مرضی نہ نسل آندے کی آندے سن ویکھیا جی نا جانور نو ٹگیا نو جو حلال کریے تو کیا ہوتا ہے, انہیں گسیٹ کر کیسے جی اے زور لا لا کر لمے پایا جاتا ہے, رسیاں بن انہاں نو دے دیا جاتا ہے. بڑے ظالم طریقے سے ان کی قربانی کی جاتی ہے. اور وہ نیچے سے بکرے اور بچڑے جو ہیں وہ زور زور سے چلاتے رہے. اور جب بھی بکروں اور بچڑوں کو قربانیوں کے لیے لایا جاتا رہا, ان کو لٹایا جاتا رہا, وہ تو خالی میں کیسے کرتے ہیں وہ لوگ رکھنے کرتے ہیں, صحیح کرتا ہے کی کرتے ہیں, پر ان کی میں کوئی سمجھ نہیں پایا تھا. پر ایک وحد تھا جس کی میں سمجھ تھی. میں زندگی کی روٹی ہوں, میں خدا میں سے نکلا ہوں, میں دنیا کے اندر آیا ہوں. وہ تو زبردستی میں کرتے رہے, پر یہ وہی پرسنالٹی تھا جو اپنی صلیب اٹھا کر کلوری کی طرح چل پڑا ہے, کیونکہ وہ جانتا تھا میں گناہوں کا حقیقی فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں. اب ذرا غور کیجیے, اس سے پہلے ہم نے یہ آخری قربانی ہے صلیب پر, اس کے بعد کوئی قربانی باقی نہیں رہی ہے, اس کے بعد کوئی فدیہ باقی نہیں رہا ہے, اس کے بعد کوئی کفارہ باقی نہیں رہا ہے, کیونکہ یہ کامل قربانی ہے. کیونکہ یاد رکھیے کامل قربانی, معیاری قربانی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بکرے اور بچڑے تھے, جتنے جانور تھے جو قربانیوں کے لیے پیش کیا جاتے تھے, وہ تو منڈیوں سے مل جاتے ہیں. کہاں مل جاتے ہیں؟ اور ان کی قیمت جو تھی نا وہ بولیاں لگا کر لگائی جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ ایک گناہگار جب جاتا تھا بکرے کی قیمت طے کرنے تو اس میں وہ اپنی قیمت لگا رہا ہوتا تھا. کی کر رہا سی, یعنی اپنی قیمت کی لگا رہے ہیں. آپ منڈی میں قربانی کے لیے جانور لینے گئے ہیں تو کچھ جانور کس کے عوض مرنا ہے؟ انسان کے عوض مرنا ہے نا. اس نے بولے یہ مطلب ہے جڑا بندہ ڈیل کر رہا ہے بھائی وہ کری ڈیل کر رہا ہے اپنی, میں 1 لاکھ کا ہوں, میں 30,000 کا ہوں, میں 50,000 کا ہوں, میں 1 لاکھ کا ہوں, یہ 7 لاکھ کا ہے. ہر بندے کی قیمت, زمینی پیسوں کی قیمت, اور یہ قیمتیں کبھی بڑھتی ہیں کبھی گھٹتی ہیں, اور یہ قیمتوں کے عوض اور بھی اس کے عوض لیا جا سکتا ہے. پر یاد رکھیے ایک ایسا بڑا ہے جس کے بارے میں پطرس رسول نے کہا تم سونے اور چاندی سے نہیں خریدے گئے ہو, آسمانی بڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایمانداروں ہماری نجات قیمتی ہے. ہاللویا, زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح. نہ کوئی ڈالروں میں قیمت ہے, نہ کوئی سونے میں قیمت ہے, نہ کوئی چاندی میں قیمت ہے. میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت ایک ہی ہے, وہ کلمہ مجسم خداوند یسوع مسیح. ایماندار قیمتی ہے, وہ بڑے کے خون سے خریدا گیا ہے, وہ بڑے کے لہو سے خریدا گیا ہے. اس لیے بلیور ہوتے ہوئے, ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کو سمجھیے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے قربانیاں دی جاتی نہیں. گناہوں کو مٹانے کے لیے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے, گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے قربانیوں کا تسلسل جاری رہا. پر ایک آخری قربانی, ایک جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, جس کی قیمت انسان طے کر ہی نہیں سکتا, اور وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قربانی ہے. کیونکہ انسان
انسان جو چیزیں بیچتا ہے ان کی قیمت اور خدائی چیزوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. ہیلیلویہ. اسی لیے کلام میں لکھا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. ہیلیلویہ. یہ وہ کلمہ مجسم تھا, یہ خدا کا بیٹا تھا, اور خدا نے ابراہیم کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو تیری قربانیاں ہیں یہ قربانیاں کبھی کامل قربانیاں نہیں ہیں, یہ نامکمل قربانیاں ہیں, یہ گناہوں کی قیمت کے لیے مکمل نہیں ہے. اور خدا نے ابراہیم کو کہا, ابراہیم چل اپنا بیٹا لے اور اسے کیا کر, برن قربانی, جلائی جانے والی قربانی. انگلش میں اگر آپ اس کو ریسرچ کریں نا, سوتنی قربانی کو, بڑے پیارے میننگ ہیں, اور برانی میں اور کھلتی ہے. یہ ہبرو میں کہتے ہیں وہ دعا جو خدا لے, جب یہ جلائی جاتی تھی دعا, یعنی وہ دعا جو خدا لے, یعنی ہبرو میں کمال میننگ ہے اس میں. انگلش میں تو اور کھلتی ہے, ہبرو میں ذرا اور ببلیکل, اردو میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سوتنی قربانی کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو خدا نے ابراہیم کو کہا اپنا بیٹا لے اور کیا کر, سوخنی قربانی کے طور پر کیا کر دے. اب ابراہیم لیتا ہے اور موریا کی طرف چل پڑتا ہے, لیکن جب وہاں جاتا ہے, جب اپنے بیٹے کو اوپر مصباح پر رکھتا ہے اور سنتے ابراہیمی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, تو آواز آتی ہے, ابراہیم اب میں جان گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے. اب میں جان گیا تو مجھ سے ڈرتا ہے. اتنے ہی تو ڈرنے, ابراہیم ذرا اٹھتے کی طرح ڈرتا ہے. میں جان گیا تو ڈرتا ہے. اب تو نے دریغ نہ کیا, اب اپنا ہاتھ نہ چلا, اور اس کو بتایا گیا ذرا دیکھ تیرے لیے بڑا مہیا کر دیا گیا ہے. یہ جو بڑا مہیا کیا گیا ہے, اس کو, اس کا سر جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ اور جب یسوع مسیح صدر عدالت کے سامنے گیا تو یہودیوں نے ایک نوکدار جھاڑیوں کے ذریعے, ایک لمبی لمبی جو جھاڑیاں جس کے لمبے لمبے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹے ہوں, ان کا ایک گول بنا کے, زور بنا کے, وہ پہنائی تو نہیں جاتی, وہ کھونپی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ اور یسوع مسیح کو نیچے بٹھا کر ہے لمبے لمبے کانٹوں والی جو جڑی بوٹی تھی اور وہ جو لکڑی تھی, جو ڈہنیاں تھی, ڈہنیاں آپ کہہ لیں, یسوع کے سر پہ رکھ کے اوپر سے زور سے دبایا گیا. کیا کیا گیا؟ یعنی اس کو کھمویا گیا. اور جیسے ہی وہ یہ جو حصہ آپ ذرا سوچے کتنا نازک ہوتا ہے, یہ جلد والا, یہ دماغ کے پیچھے والا, یہ سارا ہے. تو جب یسوع کو بٹھا کے اتنا بڑا رول کانٹوں کا ہے, یسوع کے اوپر سے زور سے دبایا گیا, تو کیا ہوا, وہ جتنے کانٹے تھے وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے سر کے اندر سے ہوتے ہوئے خون کی دھارا بہہ نکلی. تو یہ بتا رہی تھی یہ خدا کا بڑا ہے, یہ سنتے ابراہیمی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح گناہوں کو دھونے والا, یہ تشبیہاتی بتا دیا گیا تھا, یہ وہی بڑا ہے جو خدا کی طرف سے مہیا ہوا ہے. آمین. کیا ہوا ہے؟ جو خدا کی طرف سے مہیا ہوا ہے. اور یسوع مسیح نے جب اپنی جان صلیب پر دی تو ہیکل کے اندر سالہ سال قربانیاں دی جاتی تھی, سالہ سال بکرے بچڑے ہیکل میں قربان کیے جاتے تھے. پر میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قربانی گناہوں کے لیے آخری قربانی تھی. آمین.
कौन सी कुर्बानी थी? अब के इसके बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही है, और वो कुर्बानियां गुनाहों को दूर नहीं करती थी, पर याद रखिए ये वह कुर्बानी है जो गुनाहों को दूर कर देती है। वो गुनाहों को दूर करती क्यों नहीं थी? जरा इस पर जरा रुक जाते हैं कि वक्त इतना नहीं है, 4 बजे मूव करना था, लेकिन मैं 2 मिनट में बता देता हूँ वो दूर कैसे करती, वो दूर नहीं करती, ये दूर कैसे करती। जितनी कुर्बानियां थी वो खैमा इज्तिमा के अंदर, जिसे कबूरत गाह भी कहते हैं, क्या मतलब तर्जुमा में रहम गाह भी कहते हैं, और ग्रीक और हिब्रू के अंदर कुछ से कहा जाता है। यानी ऐसी ये जो कुर्बान गाह थी, ये अहद के संदूक के बॉक्स के ऊपर थी। इसके वो जो कीकड़ की लकड़ी से बॉक्स बनाया गया था ना, उसके अंदर जो थे वो लाठी थी, रोटियां थी, मूसा का हारून का असा था, वो मन जो आसमान से गिरा था, उसके ऊपर फरिश्ते थे, और वो 10 हकाम की तख्तियाँ थी इसके अंदर, इसके अंदर। और ये जो बॉक्स था जिसे रहमगाह कहते थे, कफारागाह कहते थे, और 4-5 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मेरे माइंड में नहीं है। अहद के संदूक के ऊपर एक जगह बनाई गई थी। अब नीचे क्या था? नीचे शरीयत थी, नीचे रोटियां थी, नीचे लाठी थी, ऊपर बॉक्स के फरिश्ते थे, क्रोबी थे। क्रोबियों पूरा जरा मैप पढ़िएगा तो क्रोबियों के ऊपर जो था एक कुर्बानगाह बनाई गई थी, कफारागाह बनाया गया था, जिसे पाक तरीन मकाम में रखा गया था। अब कौम का जो सरदार काहिन होता था, जिसके नाम कुरा निकलता था, जैसे जकरिया के नाम कुरा निकला, और वो खुशबू के मज़बा पर पाक कुर्बानी देने के लिए गया था। जब वो वहां गया, जाता था काहिन, पूरा साल तैयारी करता था, और वो उस मज़बा पर जाकर तमाम कौम के गुनाहों के लिए कफारा देता था। क्या करता था? तमाम कौम के गुनाहों के लिए क्या देता था? अब ये जो कफारा के जो बॉक्स बनाने का तरीका है, ये जो हैकल बनाने का तरीका है, ये जो हैकल का, अब इसके अंदर जो हमने पिछली दफ़ा भी बातें की हैं, कुछ बातें रिविजन भी करते जाएं। अब इस चीज़ जो कुर्बानगाह थी, ये जो मज़बा था, इसके आगे एक पर्दा था। कितना? और ये 2.5 इंच मोटा पर्दा। कितना? 2.5 इंच मोटा पर्दा इसके पीछे था। अब इस 2.5 इंच पर्दे के पीछे हर कोई कफारा देने के लिए जा नहीं सकता था, हर कोई कुर्बानी देने के लिए जा नहीं सकता था, हर कोई शख्स जांच नहीं सकता था, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी वो कुर्बान गाह को जांच ले, देख ले। पूरा साल का हम तैयारी करता, और फिर वो अपने और कौम के गुनाहों को लेकर उस खून को जो एक वक्त में कफारा के वक्त तमाम लोगों के गुनाहों के लिए बहाया जाता था, उससे लेता और कुर्बान गाह के अंदर जाता, वहां कफारे का काम करता। पर याद रखिए, जिस दिन मेरा और आपका यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, कलाम कहता है हैकल का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया? ऊपर से लेके, यानी जिसे कोई देख नहीं सकता था, वो तमाम लोग हैरान हो गए कि खुदा ने कहा था जो कोई इसे देखेगा वो मारा जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी लोग क्यों नहीं देख सकते थे? क्योंकि उसके अंदर हजूरी थी, उसके अंदर खुदा था। अगर कोई शख्स गुनाह वाली हालत में और नापाकी के अंदर उस पर्दे को छू भी लेता तो मर जाता था। और आपको याद है हैकल के अंदर जब हैकल का संदूक छीन लिया गया, इसके अंदर वो अहद का संदूक पड़ा था, जो शुद्धियों ने उसको पकड़ लिया था, और जब वो वापस कर रहे थे ना दाऊद को, तो झटका लगा ना, तो जितनों ने उसको रोकने के लिए आगे बढ़े ना, अहद का संदूक गिर ना जाए, तो वो सब हलाक हो। ये वो अहद का संदूक था जिसे कोई हाथ लगा नहीं सकता था। लेकिन अब क्या हुआ है? यीशु सलीब पर अपनी जान दे रहे हैं। 3 घंटे मुल्क पर अंधेरा छाया रहा है, और वो वक्त था कि जब लोगों ने पाक तरीन मकाम में काहिन ने कुर्बानी देने के लिए जाना था। क्या था? क्या करना था?
اب 3 گھنٹے جو اندھیرا رہا نا، اس کے اندر ایک کام بڑا خراب ہوا، کہانت کا سارا کام رکا ہوا تھا۔ 3 گھنٹے میں ملک میں خوف چھایا رہا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب ذرا سوچیں، ملک میں اندھیرا چھا جائے، کچھ نظر نہ آئے سر، تو ٹی وی دیکھیں گے، میڈیا دیکھیں گے، لوگ بیٹھ جائیں گے، کان جوڑ لیں گے، کیا ہو گیا ہے؟ اب 3 بجے جو ٹائم تھا کفارہ دینے کا، جو ٹائم تھا فدیہ دینے کا، خون لے کر جانے کا، آج ہم ملک میں اندھیرا چھایا ہوا ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آج جانوروں کی قربانیاں کاہن لے کر جاتا، اس سے پہلے بکروں کی قربانیاں کاہن لے کر جاتا، اس سے پہلے بچڑوں کی قربانیاں کاہن لے کر جاتا۔ ایک بڑا خداوند کا یسوع مسیح سب سے پہلے مصلوب ہو کے بتا رہا ہے اور ہیکل کا پردہ پھٹا ہوا بتا رہا ہے۔ اب بکروں اور بچڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ہی قربانی تمام انسانوں کے گناہوں کی قربانی ہے، وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قربانی ہے، وہ خدا کے پھڑنے کی قربانی ہے۔ آمین۔ اب جہاں قربانیاں سال بسال کاہن دیتے تھے، اب وہ جگہ کیا ہو گئی ہے؟ خدا کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ اب یسوع کیا کرنے والے ہیں۔ یہ جو اتنا میپ تھا، جتنا نقشہ تھا صندوق کا، ہیکل کا، پردوں کا اور کاہن کے لباس کا، کاہن کے ڈریس کا، یہ انسان نے خود تخلیق نہیں کیا تھا، یہ تو خدا نے اسے بتایا تھا۔ ایسا ڈریس بنانا، ایسا پردہ بنانا، یہاں یہ لگانا، وہاں وہ لگانا، تو ہم نے کیا پڑھا؟ یہ آسمانی چیزوں کا نقش تھا۔ کیا تھا؟ عکس تھا۔ اب یہ خدا کا بڑا آخری قربانی ہے، یہ جب مرا ہے اور جب عالم روا کے اندر اترا ہے اور جب مریم مگدلینی کو صبح ملا ہے تو وہ پوچھنے لگی کہ شاید کوئی باغوان ہے یا مالی ہے۔ اس سے کہنے لگی، کیا میاں تو نے میرے یسوع کی لاش کو کسی کو چڑھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ جب یسوع نے مریم مگدلینی کا نام لیا تو وہ جان گئی یہ یسوع ہے اور کہنے لگی ربونی۔ کیا کہنے لگی؟ ربونی کا مطلب ہے رب کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ربونی کون ہے؟ رب کی، یعنی وہ کہنے لگی یہ خداوند کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اور یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کو کہا، زندہ ہونے کے بعد مجھے مت چھو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ یہ جتنے بھی سردار کاہن تھے یہ زمینی ہیکل اور پردے کے پیچھے جاتے اور قوم کے گناہوں کا کفارہ دیا کرتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع مسیح زمینی ہیکل کے اندر نہیں گیا، لکھا ہے وہ آسمانی ہیکل کے اندر چلا گیا اور آخری صلیب پر جو قربانی ہے وہاں قربانی دی گئی جہاں دینی چاہیے تھی، اور کوئی انسان یہ قربانی نہیں دے سکتا تھا، کوئی بڑے کا خون یہاں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح بطور کاہن اور خدا کا بڑا ہوتے ہوئے اپنا ہی خون لے کر آسمانی مکانوں میں سے گزر گیا ہے، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کامل فدیہ دیا ہے۔ آمین۔ اس لیے آج فرائیڈے میں تے فرائیڈے تے فرائیڈیاں دونوں کٹھیاں نہیں چل سکتی۔ یہ جی بولو بولو، کئی دفعہ فرائیڈے بھی تے فرائیڈیاں بھی، فرائیڈے بھی تے فرائیڈیاں بھی، نہیں، یا فرائیڈے یا فرائیڈیاں، سارا کچھ کیا ایک کام۔ اب فرائیڈیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اب ہمیں فرائیڈے مل گیا ہے۔ آمین۔ اب وہ فرائیڈیاں جو کسی نہ کسی طور سے کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں نا، اب آج فرائیڈے کا پیغام ہی یہی ہے کہ اب کوئی قربانی باقی نہیں رہی ہے، اب فرائیڈے اور فرائیڈیاں نہ ہو زندگی کے اندر، کوئی فرائیڈے ایماندار کی زندگی کے اندر نہ، کوئی چیٹنگ ایماندار کی زندگی کے اندر نہ، کوئی دھوکہ دہی ایماندار کی زندگی کے اندر نہ، کہ گڈ فرائیڈے ہے۔ ہیلیلویا، یہ فرائیڈے ہے۔ کوئی نشہ ایماندار کی زندگی کے اندر نہ ہو۔ یہ فرائیڈے میں فیصلہ کرنے کا دن تھا، لوگوں سے پوچھا جائے تمہیں کون چاہیے؟ ہر فصح میں ایک شخص کو چھوڑ دیا جاتا تھا، انہیں پوچھا بڑھاوا چاہیے یا اونچی بولیے، کیا کہنے لگے؟ بڑھاوا چاہیے یا، تو لوگوں نے کیا جگہ
کیا چاہیے ہمیں؟ یہ بڑھاپا آپ کی جیب میں پڑے ہوئے سگریٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑھاپا آپ کے منہ میں گالیاں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ناپاکی بھی ہو سکتی ہے، یہ بدی بھی ہو سکتی ہے۔ آج فیصلہ کیجئے، یسوع چاہیے کہ بڑھاپا چاہیے؟ پھر بڑھاپا کو آج نکال کے جائیے زندگی سے۔ یہ بڑھاپا دنیا داری بھی ہو سکتی ہے۔ فرائیڈے آج چناؤ کا دن ہے، آپ فیصلہ کیجئے اس آخری قربانی پر ایمان لائیں گے یا بڑھاپا لے کر جائیں گے؟ آپ پرانی انسانیت کے ساتھ جائیں گے، پرانے دکھوں کے ساتھ جائیں گے، پرانی حالت کے اندر جائیں گے، پرانے سوچ کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، آج چیلنج ہے یہ ہمارے لیے۔ انہوں نے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لوگوں نے کہا نہیں۔ اس میں بڑے لوگ تھے، وہ جو فرائیڈے کے دن ڈالیاں ہلا رہے تھے نا، کیا کہہ رہے تھے؟ ابن داؤد کی آج کے ہلا رہے ہیں، آج کہتے ہیں بڑھاپا چاہیے۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو پالم سنڈے والے دن کیا کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یسوع کیا ہے ہمارا؟ پر آج کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ آج یہ والا رویہ کہ پالم سنڈے بھی مناؤ اور گڈ فرائیڈے دن فیصلہ کرنے کی بجائے گناہ والی زندگی ساتھ لے کے چلے جاؤ، یاد رکھیے یہ رویہ خدا کو قابل قبول نہیں، یہ رویہ خدا ڈس لائک کرتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے اور ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے، خدا کو مبارک کریں گے۔ سب 2 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، ہم دعا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں سب خدا کی شکر گزاری کیجئے۔ آخری قربانی ہے بڑھنے کی، اب اس لیے کوئی پکڑے اور پتھروں کی ضرورت